أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم، اور ہم نے ان انبیاء کے پیچھے بھیجا، انبیاء کے بعد بھیجا. کن انبیاء کے بعد؟ انبیاء بنی اسرائیل کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور ان 2000 سال میں تقریباً 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. ان انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کہتے ہیں ہم نے بھیجا ان کے پیچھے ان تمام انبیاء کے بعد بعیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو یعنی مبعوث کیا. پتہ چلا حضرت عیسیٰ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے قائل نہیں ہیں، ان کو پیغمبر نہیں مانتے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کی روح، خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. خدا ماننا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. نبی باوجود اپنی تمام عظمتوں کے اللہ کا ایک بندہ، غلام، اللہ کا نوکر، چاکر ہوتا ہے. انسانوں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی خدا نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا. پتہ چلا عیسیٰ خدا نہیں ہیں، لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تک ماننے تیار نہیں ہیں وہ بھی کافر ہیں. اور ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت عیسیٰ کو جلیل القدر نبی مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، لیکن خدا نہیں مانتے. بعیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کے بیٹے ہیں. عموماً اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک مرد و عورت سے پیدا فرماتے ہیں، یہی سنت و طریقہ ہے. لیکن خلاف معمول کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے کہ میں اس پر بھی قادر ہوں، کبھی کبھی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. کہتے ہیں یہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق ہیں، خدا نہیں ہیں. جو مریم کا بیٹا ہو، مریم تو عورت ہے، مخلوق ہے، مخلوق کا بیٹا مخلوق. لیکن ابن مریم کہنے میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے کہ جو نبی ہو اس کی ماں بدکار نہیں ہو سکتی. بدکار کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتے ہیں.
اس لیے کہ وہ بہت بڑا عیب ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ سے معمولی عیب کو بھی دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خوب اہتمام فرمایا ہے۔ سورہ احزاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی خرابی تھی، عیب تھا، ان کا یہ خیال تھا، اور یہ خیال بے دلیل تھا۔ کچھ خیال تو بدلیل ہوتا ہے، کچھ بدگمانی تو بدلیل ہوتی ہے۔ میں نے کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا کسی کو چوری کرتے ہوئے، تو یہ بدگمانی تو بے دلیل نہیں، بدلیل ہے۔ بدلیل بدگمانی جائز ہے، جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا کیسے انکار کر سکتا ہے آدمی؟ لیکن جو بدگمانی بے دلیل ہو وہ حرام ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ذہنوں میں یہ خیال پنپنے لگا تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ اچھا، ان کا خیال اس لیے پیدا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل ننگے برہنہ ملے جلے نہاتے تھے، کوئی شرم و حیا نہیں تھی، ان کے یہاں رواج تھا اس کا۔ آج بھی بعض ہندو قوموں میں لوگ ننگے پھرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت جو ہے وہ فطری حیا کی وجہ سے، نبی تو بہت باحیا ہوتا ہے، کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا ہوتا ہے نبی۔ حیا تو ایک بہت قابل تعریف صفت ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیائی نہیں، شرم ہی نہیں تو جو چاہے کرو جاؤ۔ بند ہی ٹوٹ گیا، اب کیا؟ جو رکاوٹ تھی وہی ختم ہو گئی۔ تو وہ الگ نہاتے تھے پردے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس سے شبہ ہوا ان لوگوں کو، انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں، آئی بھی لگا دیا کہ شرمگاہ میں کوئی خرابی ہے۔ تو کہتے ہیں مرتبہ حضرت موسیٰ تنہائی میں لوگوں سے دور جا کر کے اپنے سارے کپڑے نکال کر نہا رہے تھے۔ نہانے کے بعد جب کپڑے لینے کے لیے پتھر کے پاس آئے تو وہ پتھر دوڑنے لگا، تو بے خبری میں حضرت موسیٰ پتھر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پتھر آگے آگے اور پیچھے پیچھے موسیٰ دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں برہنہ ہوں اور پتھر کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اللہ کا غیبی ایک انتظام تھا یہ۔ تو پتھر جا کر وہاں رکا جہاں بنی اسرائیل کے سردار کی بیٹھک تھی، سرداروں کی۔ ساروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کی شرمگاہ تو بہت اچھی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو ہے کپڑے وغیرہ پہن کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام پر ہلکا سا داغ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، اسے دور کرنے کا خوب اہتمام کیا اللہ نے۔ تو ابن مریم ہیں، نبی ہیں اور ابن مریم ہیں، تو پتہ چلا کہ مریم جو ہے وہ پاک دامن عورت ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات کا تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سیاسی لوگ دوسرے پارٹی والوں کی تردید کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کہتے ہیں کہ نبی ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بعد میں آنے والا نبی اپنے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توریت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب تھی، تصدیق کی۔ اور توریت میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر وہ عیسیٰ ہوں گے۔ گویا یہودیوں کو یہ کہنا ہے تم توریت کے ماننے کے دعوے دار ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔
اس لیے کہ عیسیٰ، ایسا تو لکھا ہوا نہیں ہے نا توریت میں کہ یہ کہے گا عیسیٰ نامی وہ جھوٹا نبی ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اس بنی اسرائیل میں آخری نبی آئے گا، ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کا آخری نبی ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے توریت میں۔ تو عیسیٰ کو نہ ماننے کا مطلب توریت کی تردید ہے۔ عیسیٰ کو نہ ماننا توریت کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اگر توریت کو مانتے ہوتے تو عیسیٰ پر ضرور ایمان لاتے۔ یہ یہودیوں کا رد ہے اس میں۔ آگے کہا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل دی، انجیل۔ لہذا جو آدمی توریت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو انجیل کا انکار کرتا ہے، انجیل ونجیل کوئی کتاب نہیں، توریت کچھ نازل نہیں ہوئی تھی، جھوٹی بکواس ہے، مولویوں کی ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو بالاتفاق کافر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے۔ جس زمانے میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، انجیل نامی کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ فِيهِ هُدًى، وہ سراپا ہدایت تھی۔ ہدن صرف ہدایت نہیں، اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے، مبالغے کا صیغہ مصدر ہے کہ وہ سراپا ہدایت، وہ نور، ہدایت یعنی اس میں رہبری تھی، زندگی گزارنے کے اس میں تعلیمات، ہدایت، رہبری، رہنمائی کی گئی، ہر شعبے سے متعلق رہبری موجود تھی اس میں۔ اس کا موضوع ہدایت تھا انجیل کا، اس طرح توریت کا موضوع ہدایت تھا، اسی طرح انجیل کا ٹاپک بھی ہدایت تھا۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو انجیل اسے ہدایت کے راستے پر آنے کے اسباب کی طرف رہبری کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، یہ مطلب ہے۔ یعنی وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں تھی، وہ کوئی فلسفے منطق کی، وہ کوئی انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی کتاب نہیں تھی، وہ تو ہدایت، کتاب ہدایت تھی، یہ کہتا ہے قرآن۔ وہ نور اور سراپا نور، ایک ہوتا ہے اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات اور رسم و رواج کا اندھیرا، ظاہری کا اندھیرا، باطن کا اندھیرا، عقائد کا اندھیرا، اعمال کا، اخلاق کی گراوٹوں کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم نے انجیل کو نور بنایا تھا، روشنی اندھیرے میں راستہ دکھا دی۔ ان ظلمتوں میں گویا جو آدمی انجیل پر عمل کرے گا، انجیل اسے ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں ڈال دے گی۔ اندھیرا ہو تو لکڑی لے کر بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں چراغ جلا دو، خود بخود اندھیرا بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جہاں جہالت ہو وہاں علم کی دیا جلا دو، جہاں عقائد غلط ہو صحیح عقائد کا مذاکرہ شروع کر دو، جہاں برے اعمال ہوں، جہاں بے اعمالی کا دورہ ہو، جہاں بد اخلاقی نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہوں، وہاں اخلاق کا مذاکرہ شروع کر دو، اخلاق کے چرچے شروع کر دو، یہی طریقہ ہے اس کا۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل جو ہے یہ توریت کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ ہدن، سراپا ہدایت، وہ موعظۃ، اور یہ نصیحت کرنے والی تھی للمتقین، کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور جو خود ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہے اسے کون ہدایت کرے گا؟ جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے گمراہی میں پڑے رہنا ہے، وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، وہ دوائی کھانا ہی نہیں چاہتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا، وہ کیمسٹ اور میڈیکل سٹور سے دوائی لینا ہی نہیں چاہتا۔ اب اسے کون شفا دے گا؟ اس کی بیماری سے اسے کیا شفا ہوگی؟ ہاں، اگر کسی کے دل میں طلب ہے، تڑپ ہے اور اللہ کا خوف ہے تو اس کے اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کی اسے تلاش رہتی ہے، جستجو رہتی ہے کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
جو ہے رہبری کرنے کی توریت میں بھرپور صلاحیت تھی، انجیل میں صلاحیت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، عیسائیوں کو چاہیے، انجیل کے ماننے والوں کو، کہ وہ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، جو کچھ نازل کیا ہے، بِمَا، بہت ساری باتیں تھے اس میں، اس کے مطابق حکم دے، فیصلہ کرے۔ انہی میں سے یہ تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا انجیل میں کہ ایک نبی پیدا ہوگا جو اس دنیا کا، حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ پوری دنیا کا آخری نبی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ مکے میں پیدا ہوگا، اس کی صفات وغیرہ کا ذکر تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عیسائیوں کو اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو، پیشن گوئیوں کو، حضور کی صفات کو کیوں چھپاتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہوا ہے اس کے مطابق حکم دو قوم کو، عیسائیوں کو، حکم دو، اپنے وطن والوں کو حکم دو، کیوں چھپاتے ہو؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کے نازل کردہ تعلیمات و قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں حد سے گزر جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ توریت کا ذکر آیا، انجیل کا ذکر آیا، ایک دوسری جگہ زبور کا ذکر بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد زبورا، اس سے پہلے آیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں حضور کو خطاب ہے، ہم نے نازل کیا الیکا، تیرے اوپر، کیا نازل کیا؟ الکتابہ، یہ الکتاب نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید مراد ہے، اس سے جو الف لام ہے نا، اس سے خاص کتاب مراد ہے، اس سے قرآن مجید ہے۔ توریت کا ذکر آ گیا، انجیل کا آ گیا، زبور کا ایک جگہ آ گیا، اب رہ گئی ہے کتاب قرآن مجید، ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، اس سے حضور کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ کتاب نبی پر ہی نازل ہوتی ہے، جو نبی ہی نہیں ہوگا کتاب نازل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی کہے گا کہ مجھ پر کچھ نہ کچھ نازل ہوتا ہے تو وہ کافر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے تمہاری طرف الکتاب کو نازل کیا، بالحق، کتاباً حقا، یعنی سچی کتاب کو ہم نے نازل کیا، سچی کتاب، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے قرآن مجید کا، ایک ایک حرف یہ واقعے کے مطابق ہے، جو کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا، پھر غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ صبح ایک بات کہی تھی، ارے رے رے چوک ہو گئی، پھر غور ہو رہا ہے، پھر ایک دو سال کے بعد پھر غور کیا جا رہا ہے، پھر ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، پھر غور ہو رہا ہے، ایسا نہیں، اس کا ایک ایک حرف سچا، واقعے کے مطابق، کتاباً حقا، سچی کتاب، کتاب برحق ہم نے تم پر نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہاں الکتاب، یہ تو الکتاب یہ علماء سمجھیں گے الف لام یہ عہد کا ہے، یعنی خاص کتاب قرآن مجید مراد ہے، یہاں دوسری مرتبہ پھر کتاب آیا ہے، اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، من الکتاب، تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، یعنی قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی، انجیل کی بھی، توریت کی بھی، صحف ابراہیم موسیٰ، حضرت ابراہیم پر جو نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی نازل ہوئی، رسالے، اس کی بھی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، کسی آسمانی کتاب کی تکذیب نہیں کرتا قرآن مجید، بلکہ اگر کوئی آدمی ایک بھی آسمانی کتاب کی تردید کرتا ہے تو وہ کافر ہے، قرآن مجید تمام کی تصدیق کرتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ تھا کہ ایک نبی آئے گا جو اس پوری دنیا کا آخری نبی ہوگا، لہذا جو آدمی حضور کی نبوت کا انکار کرے گا وہ تمام آسمانی کتابوں کا منکر کہلائے گا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ وہ مہیمن علیہ،
اور اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کا محافظ بنایا ہے قرآن مجید کو۔ اس میں جو کچھ تعلیمات تھی، جو جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن مجید نے یہ تو کہا کہ انجیل آسمانی کتاب ہے، توریت آسمانی کتاب ہے، اور زبور آسمانی کتاب ہے، یہ تو کہا، لیکن یہ کہیں قرآن مجید نے دعویٰ نہیں کیا کہ ان کتابوں کی میں حفاظت بھی کروں گا۔ اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، لہذا وہ کتابیں آج محفوظ بھی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید ان کے اندر جو کچھ مضامین تھے، ان مضامین کا محافظ ہے۔ جو کچھ بھی رہا ہو اس میں، ان تمام تعلیمات و ہدایات کا محافظ ہے قرآن مجید، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ لہذا اب اگر کوئی آدمی توریت و انجیل زبور کے نام سے کوئی بات پیش کرے اور قرآن سے ٹکراتی ہو تو اسے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید ان کتابوں کا محافظ ہے، وہ کتابیں قرآن کی محافظ نہیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ وہ مہیمنن علیہ، قرآن ان کی نگرانی کر رہا ہے، جتنی باتوں کی قرآن تصدیق کر دے وہ صحیح آج بھی ملتی کتاب مقدس کے نام سے، توریت زبور انجیل وغیرہ، جن کتابوں کی قرآن تردید کر دے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، قرآن کہہ دے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں، قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور اس کے یاد رکھنے کی بات ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اس کے معانی کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے۔ اس لیے الفاظ باقی رہ گئے، اس کی مراد کی اگر حفاظت نہ کی گئی تو الفاظ باقی رہ کر کیا فائدہ ہوا؟ ان ثم ان علینا بیانا، قرآن مجید نے کہا۔ اس لیے کہ کلام سے اس کی مراد ہی مقصود ہوتی ہے، الفاظ تو مقصود نہیں ہوتے۔ الفاظ کی تشریح جب مقصود باقی رہے گی تبھی الفاظ کا پورا فائدہ ہوگا۔ وہ مہیمنن علیہ، آگے کہتے ہیں اللہ حضور کو حکم دیتے ہیں فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ جو نازل کرے اس کے مطابق فیصلہ کرو ان کے درمیان۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، بہت غور سے سنو، یہ بہت اہم بات ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی نئی بات ہے۔ نئی کا مطلب یہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں مضمون ہوتا ہے لیکن مستحضر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہودیوں کے ذمہ دار ہیں، پیشوا اور مقتدا ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، لوگ ہم کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں لوگ، لہذا اگر ہم ایمان لے آئے آپ پر اور ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہمارے فالوورز ہیں وہ سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کہا بہت اچھا، لیکن یہ بات آپ کو ہماری ماننی پڑے گی۔ وہ کیا؟ دیکھو ایک فیصلہ ہے ہمارے اور تمہاری قوم کے درمیان، آپ اس مقدمے میں ہماری مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے پیچھے چلنے والے سارے کے سارے ہزاروں کے لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی رشوت دی حضور کو، پیسوں کی رشوت دینے کے بجائے ایمان کی رشوت دی۔ کتنے کمینے ہیں، یہ رشوت والا اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ ایک نبی کو، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی کا دل کتنا، نبی کے دل میں کتنی تڑپ، کتنی حرص ہوتی ہے۔ نبی ہدایت کا حریص ہوتا ہے، امت کا ایک ایک فرد ہدایت پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، ہر طرح سے بلاتا ہے، علانیہ بھی بلاتا ہے، خفیہ طور پر بھی بلاتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی بلاتا ہے، پھر رات میں گھنٹے گھنٹے اللہ کے سامنے روتا ہے ہدایت کے لیے۔ تو اس حضور کی
اس تڑپ و طلب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ رشوت دینے کی کوشش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے ارے یہ ایک حکم ہی تو تھا، ایک مرتبہ یہ کسی ناجائز پر عمل کر لیتے تو ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ کیا جائز ناجائز کی بحث چھیڑ رکھی ہے؟ یہ کیا حلال و حرام کا جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یہی میں نے کہا کہ یہ مضمون میرے ذہن سے مستحضر نہیں رہا تھا، بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ ایک طرف تو ہے ایمان اور ایک طرف حلال و حرام کی بحث، تو کہاں کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اس کا مطلب حضور قبول نہیں کیے، لیکن پھر بھی حکم دے رہا ہے۔ حکم اس لیے دے رہا ہے کہ جس طرح آپ نے ان کی اس رشوت والے اسلام کو رد کر دیا، اپنے اسی پر باقی رہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے آپ کا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ اسی لیے کہا کہ کہیں ہدایت کی حرص میں آ کر حضور ان کی اس مطالبے کو قبول نہ کر لیں۔ ایک طرف تو اعمال جائز ناجائز ہی کا تو مسئلہ ہے، پھر جائز ناجائز سے پھر بھی توبہ ہو سکتی ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس سے پھر ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ لوگ یعنی ایک تو ہے عدل و انصاف کتنی بڑی چیز ہے، آپ غور کیجیے، عدل و انصاف کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے ناانصافی کو ہزاروں لوگوں کے اسلام کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کیا گیا۔ آپ غور کیجیے، عدل انصاف جسے کہتے ہیں وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر ہر آدمی، اب یہ خیس ایک مسئلے میں ہو گیا، پھر دوسرے مسئلے میں پھر ایک آدمی کہے گا، اس طرح عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ جائے گا، لوگ پھر اسے آڑ بنا لیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے آپ کو جو حق دیا ہے، جو حق آپ کے پاس آیا ہے، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، ورنہ ہر آدمی روزانہ ایک خواہش لائے گا۔ اچھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اپنے اس وعدے پر باقی بھی رہیں گے؟ جو آدمی ایسا نبی کو رشوت دے سکتا ہے، ناجائز پیدا اٹھانے کی کوشش کرے گا، خریدنا چاہتا ہے، حضور کے اس جذبے کو خریدنا چاہتا ہے، کیسا کمینہ ہے نا، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ ناجائز فیصلہ کر دیں گے؟ چلیے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پھر اچھا یہ کہہ کے بھی رد کر سکتا تھا بعد میں یہودی کہ آپ ناجائز، آپ نے عدل کا انصاف کا دامن چھوڑ دیا، عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی ابھی سمجھ میں ہے، اسی لیے کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئیے۔ وَلَوْ شَاءَ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آگے کہا لِكُلٍّ، اچھا یہ لوگ کیوں نہیں مانتے تھے حضور کو؟ قرآن نے ایک بات بتائی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ کہتے تھے ارے حضور جو اسلام پیش کر رہے ہیں یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو اب تک ہم عمل کرتے آئے، ہمارے مسائل الگ، ان کے مسائل الگ، ہماری شریعت کے احکامات الگ، ان کے شریعت کے احکامات الگ، یہ کہتے تھے وہ۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے، عقائد ہر نبی کے یہ ایک تقریباً، اس میں اختلاف نہیں، کسی نبی کے زمانے میں شرک جائز نہیں رہا، ہر زمانے ہر نبی نے توحید کی طرف دعوت دی ہے، ہر نبی نے
ہر نبی نے کہا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کا عذاب ہے، ہر نبی نے کہا پل صراط ہے، آخرت ہے، میدان محشر ہے، ہر نبی نے کہا۔ آسمانی کتابیں ہیں، نبی ہے۔ ہاں احکامات میں فرق رہا، وہ استعداد کی وجہ، اختلاف کی وجہ سے ہر امت کی استعداد الگ، صلاحیت الگ، اس زمانے کے تقاضے الگ، ان کے احوال اور حالات الگ۔ حال بدلا، حکم بدلا، حالات بدل گئے، احکامات بدل گئے، تقاضے بدل گئے تو احکامات بدل گئے۔ کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے دوسری دوائی دیتا ہے، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسری دوائی دی جاتی ہے۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا، تو عقائد میں ساری امتیں اور انبیاء متحد ہیں۔ اختلاف جو ہوا ہے وہ احکام و مسائل میں ہوا ہے، وہ بھی پوری 100% نہیں کہہ سکتے، کم و بیش، اس میں کچھ رہا، اس میں کچھ رہا۔ وضو کے احکامات الگ، نماز کے احکامات الگ، اوقات میں اختلاف رہا ہوں گا، روزے کے مسائل میں اختلاف رہا ہوں گا، اسی طرح قصاص کے مسائل میں اختلاف رہا ہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر نبی کے لیے ہم نے، تم میں سے ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے شِرَاطًا، ہم نے، شرا کہتے ہیں ہائی وے کو، منہاجا کہتے ہیں چھوٹے راستے کو، ان احکام و مسائل مراد ہیں اس سے، اسی کو شریعت کہتے ہیں، جس میں احکام و مسائل کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عقائد کا باب، اس میں اختلاف نہیں رہا۔ بخاری شریف کی ایک روایت آئی، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمام انبیاء باپ شریک ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہے، ماں مختلف ہوتی ہے، امہاتہم شتیٰ، بخاری شریف کی روایت، اس کا یہی مطلب ہے کہ یعنی جہاں سے شریعت نازل ہوئی ہیں اس کا نازل کرنے والا ایک ہے، لہذا عقائد میں اختلاف کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں خدا 10 تھے، کم ہوتے 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 حضور کے زمانے میں ایک باقی رہ گیا خدا، ایسا نہیں ہے۔ کسی زمانے میں نبی نے جنت کا انکار کیا، حضور نے جو ہے وہ جنت کے موجود ہونے کا عقیدہ پیش کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ عقیدے میں سب ایک ہیں، اور مسائل کا اختلاف تو وہ حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، وہ تو فطری بات ہے۔ جب بیماری بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، بلکہ علاقائی بھی فرق ہوتا ہے۔ یو پی میں چلے جاؤ، الگ دوائی کھانی پڑے گی آپ کو بخار کی، یہاں الگ کھانی پڑے گی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا، یہ شریعتوں کا اختلاف آدمی کے ناحق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ حضور نے ایک دوسری شریعت پیش کی تو وہ اس زمانے کے مطابق پیش کی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے جو مزاج اور امت کو جو حالات پیش آئیں گے، اور جیسے جو تقاضے پیش آئیں گے قیامت تک، اس کے مطابق حضور کو اللہ نے شریعت دی ہے۔ اس میں کیا بڑی گہری، دقیق اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ قرآن نے ان کو رد کیا یہودیوں کا، کہ اسے بنیاد بنا کر حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہو کہ حضور نے جو شریعت پیش کی ہے وہ ہماری شریعت سے اختلاف رکھتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک جیسی شریعت دے دیتے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب ایک آدمی ایک شریعت پر عمل کرتے کرتے کرنے کا عادی ہے، دوسرا نبی آیا، اس نے دوسری شریعت پیش کی، تب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ طویل عرصے تک ایک سنت پر عمل کرتے کرتے آدمی کو عادت ہو جاتی ہے، نئی بات پیش کرتی ہے تو آدمی کی طبیعت بدکتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک منشا شریعتوں کے اختلاف کی ایک حکمت یہ قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ دیکھیں نیا نبی جو شریعت پیش کرتا ہے وہ سابقہ شریعت پر ایک طویل عرصے سے عمل کرتے رہنے کی وجہ سے طبیعت پہ بدکتی ہیں۔ اب یہ نیا نبی آ کر ایک شریعت پیش کرتا ہے تو صرف اللہ کا حکم اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہونے کی وجہ سے اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
یہ امتحان لینا ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. لہذا جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، چھوڑو ان فضول جھگڑوں کو. قرآن کہتا ہے إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آخرت کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ایک عقیدہ برحق ہے. لہذا جو آدمی آخرت کا منکر ہے وہ کافر ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں جتلا دے گا، خبر دے گا، تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، بتا دے گا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. بس تو اس لیے کہ آگے اور طویل مضمون ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.